بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین و ذریاتہ المبارکین و صحابتہ الاکرمین و ازواج امہات المومنین صلاۃ موصولۃ تتردد الی یوم الدین۔ آج مسلمانوں میں اتنی زیادہ پریشانیاں اور مسائل ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی جی ہمارے پر وبال آیا ہوا ہے، کوئی اللہ جل جلالہ کی طرف سے پکڑ ہے، کوئی روحانی جسمانی مسائل ہیں، عروج مل نہیں رہا، محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں تو آگے ثمرات ملتے نہیں ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں روزگار چلتا نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں لیکن کام بڑھتا نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ایسی ڈپریشن کا شکار ہیں، جو اپنے اوپر وبال مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایسا قرآن کریم کی ایک آیت کا میں وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر اس وظیفے کو، اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کو 11 دن تک 70 بار روز پڑھے، اللہ جل جلالہ ہر قسم کے وبال کو دور کر دیں گے، ہر قسم کے مسائل اللہ تعالی حل فرما دیں گے، اللہ جل جلالہ نعمتوں کی فروانیاں عطا کر دیں گے، اللہ جل جلالہ رزق کی وسعتیں عطا کر دیں گے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر فرمائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کریم نے یہ واضح اعلان کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو بھی فساد زہر ہوتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ آج اگر کسی بھی بھائی اور بہن کو اپنی جان مصیبت میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے، یا حالات کے بھنور میں انسان جو ہے کہ وہ پھنسا ہوا نظر آتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نماز کی طرف سے دل اچاٹ ہوا ہے، اولادیں نافرمان ہوئی ہے، ملازم بات مانتے تک نہیں، گویا ہر خوشی اس سے بھاگ چکی ہے، ہر غم اس کے اوپر آ کے مسلط ہو چکا ہے، تو ایسے جو بھی میرے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، سب سے پہلی میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑیں، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ سب سے پہلے صدق کے دل سے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے۔ جو انسان بھی دنیا میں آج ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، حضرات صحابہ اکرام محفوظ ہیں، باقی ہر انسان سے خطائیں، غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس مطہر پاک زبان سے فرمایا ہے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم انبیاء اور صحابہ کے بعد خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اپنی خطاؤں سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں پہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بہترین نظام ہے کہ آج دنیا میں کوئی انسان بے گناہ بھی کسی کیس میں پھنس جائے، اور 10 سال 20 سال کے بعد جب اسے باعزت بری بھی کیا جاتا ہے، دنیا میں واضح ہو جاتا ہے کہ انسان بے گناہ تھا، بے قصور تھا، اس جرم میں اس کو بے گناہ جو ہے کہ ملوث کیا گیا تھا، آج اسے باعزت رہائی کی دی جا رہی ہے، اس کے باوجود جو ریکارڈ ہوتا ہے عدالت کا وہ نہیں وہاں سے ڈیلیٹ ہوتا، وہ دنیا میں ہمیشہ باقی رہتا ہے کہ فلاں بندہ آیا تھا، بھلے بے گناہ تھا لیکن اس کے اندر یہ جرم اس کے اوپر لوگوں نے لگایا تھا۔ اللہ جل جلالہ کا نظام یہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، جب نیکیاں آتی ہیں برائی کو لے جاتی ہیں، صبح آتی ہے رات کا اندھیرا چلا جاتا ہے۔ تو جو بھی میرے مسلمان بھائی اور بہنیں کسی قسم کی مشکل کا شکار ہیں، کسی قسم کی مصیبت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، کاروبار ماند پڑ گیا ہے، روزگار چل نہیں رہا، گاڑی کے اندر کوئی رکشہ چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، اوبر کریم کی گاڑیاں چلا رہا ہے، کام نہیں ہو رہا، اس کو رائڈر نہیں مل رہے، کاروبار نہیں ہو رہا، اولادیں نافرمان ہوئی ہیں، گھر کے اندر مسائل اور پریشانیاں ہیں، زندگی میں سکون نام کی چیز تک نہیں ہے، تو سب سے پہلے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، قرآن بھی کہتا ہے اے اہل ایمان سارے کے سارے اللہ سے توبہ کرو مل کے، اللہ جل جلالہ غفور الرحیم ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، آپ اللہ کو ہمیشہ تواب الرحیم آ پائیں گے۔
تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے گناہوں پہ معافی مانگ کے صدق کے دل سے اللہ کے صالحین بندوں میں شامل ہو، اور اس کے ساتھ ہمیشہ زندگی کا معمول بنائیں۔ انسان کی زندگی میں رونق آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، اولادیں صالح ہوتی ہیں نماز کی پابندی سے۔ آپ نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو صالحین کے نور سے منور فرمائیں گے، اور اللہ جل جلالہ مقربین بندوں میں آپ کو شامل کریں گے، اور نماز سے اللہ جل جلالہ سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہمیشہ میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، سننے والوں کو، میرے پاس جو بیٹھنے کے لیے حضرات تشریف لاتے ہیں، ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اور 5 ٹائم نماز کی پابندی کرو۔ ہمیشہ یہ معمول بناؤ، کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ضرور ہماری زبان سے ہونی چاہیے۔ سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ صورتیں روزانہ ہماری زبان پہ آنی چاہیے تاکہ قرآن کا نور ہمیں ملے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی وبال ہے، کوئی مصیبت ہے، تو آپ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 73 آیت ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 73 ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 70 مرتبہ روز پڑھنا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب آپ شکر کریں گے تو اللہ نے خود اعلان کیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ میری نعمتوں پہ شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب آپ شکر گزاری والی زندگی اختیار کریں گے اور اس آیت مبارکہ کو، سورہ نحل کی آیت نمبر 73 کو، اگر ایک بندہ 7 دن تک کم از کم 70 مرتبہ روز پڑھے اور اللہ جل جلالہ سے دعا کرے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں آپ کی چلی جائیں گی، آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں گے، اور اس آیت مبارکہ کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام وبال، مصیبتیں، پریشانیاں کافور ہو جائیں گے، اور آپ کی زبان قرآن کریم کی تلاوت سے، رطب اللسان ہونے سے وجہ سے معطر اور منور ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، 70 مرتبہ 7 دن تک تو لازمی کریں، 7 دن یا 11 دن تو لازمی کریں۔ اس کے بعد اگر روزانہ جب جی کرے 2 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ کر لیں۔ میں تو اپنے متعلقین کو کہتا ہوں کہ ہر دعا میں جب بھی فرض نماز پڑھیں اس کے بعد دعاؤں میں اس آیت مبارکہ کی دعا پڑھ لیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے آپ کو ضرور مالا مال فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایسی جب بھی آپ کو ویڈیو نظر آئے اس کو لائک کریں اور اپنے احباب کو لازمی شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔